صفت سیدنا ہمارے سردار عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صفت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبی: رجل لا يحب الباطل وليس من الباطل في شيء، ایک ایسا شخص جو باطل اور باطل کی کسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتا تھا۔ رجل، ایک ایسا شخص، لا يحب الباطل، جو باطل کو پسند نہیں کرتا تھا، وليس من الباطل في شيء، اور باطل میں سے کسی چیز کو بھی نہیں، یعنی ایک ایسا شخص جو باطل اور باطل کی کسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ان اللہ جعل الحق علی لسانہ وقلبہ، اللہ تعالی نے ان کی زبان اور ان کے دل پر حق کو لکھ دیا تھا، حق کو بنا دیا تھا، حق کو بٹھا دیا تھا۔ اللہ تعالی نے ان کے زبانوں دل پر، اللہ تعالی نے ان کے دل و زبان پر حق کو بیٹھا دیا تھا۔ وَهُوَ الْفَارُوقُ فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اور وہ فاروق تھے جن کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان اللہ نے فرق کر دیا۔ وَهُوَ الْفَارُوقُ، اور وہ فاروق تھے، فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ، اللہ نے جس کے ذریعے فرق کر دیا، بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان، اور وہ فاروق تھے جن کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان اللہ نے فرق کر دیا۔ افضل الناس مقدرۃ ومقدرۃ واملکہم لنفسہ، لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور اپنی ذات پر سب سے زیادہ قابو کرنے والے تھے۔ افضل الناس مقدرۃ، طاقت کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ افضل، واملکہم، اور لوگوں میں سب سے زیادہ قابو رکھنے والے، لنفسی، اپنی ذات پر۔ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور اپنی ذات پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ اشدہم فی حال الشدۃ واصلصہم فی حال اللین، فی حال اللین وفی حال اللین، لوگوں میں سب سے زیادہ سختی کی حالت میں اور نرمی کی حالت میں سب سے زیادہ نرم ہوتے۔ اشدہم، ان میں سب سے زیادہ سخت، فی حال شدت، شدت کی حالت میں، واصلصہم، اور سب سے زیادہ نرم، فی حال اللین، نرمی کی حالت میں، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت سختی کی حالت میں اور نرمی کی حالت میں سب سے زیادہ نرم تھے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِرَأْيِ ذَوِي الرَّأْيِ، اور اہل رائے کی رائے کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ وَأَعْلَمُهُمْ، اور ان میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، بِرَأْيِ ذَوِي الرَّأْيِ، اہل رائے، رائے والوں کی رائے کو، اور وہ اہل رائے کی رائے کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ لا يتشاغل، اور وہ مشغول نہیں ہوتے تھے، بما، اس چیز میں، لا یعنیہ، جو ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ لا يتشاغل بما لا یعنیہ، اور وہ لا یعنی باتوں میں مشغول نہیں ہوا کرتے تھے۔ قوی علی الامور لا یخور لشیء منها حدہ بعدوان ولا تقصیر، اور معاملات پر طاقتور تھے، معاملے میں سے کسی بھی چیز کے لیے اپنی حد سے کمی بیشی کے ذریعے وہ پست نہیں ہوا کرتے تھے۔ قوی علی الامور، معاملے پر طاقتور تھے، لا یخور، وہ پست نہیں ہوتے تھے، لشیء منہا، ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے، حدہ، اپنی حد کو، بعدوان، بیشی کے ذریعے، تجاوزی کے ذریعے، اپنے حد کی تجاوزی
اور کمی، ولا تقصیر اور نہیں کمی کے ذریعے، اور وہ ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے اپنی حد سے تجاوزی اور کمی کے ذریعے پست نہیں ہوتے تھے۔ لا یخور، خار یخور خورن پست ہونا، خار یخور خورن بیل یا بھینس وغیرہ کا بولنا۔ معاملات میں سب سے زیادہ طاقتور تھے اور ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے اپنی حد سے تجاوزی اور کمی کے ذریعے پست نہیں ہوتے تھے۔ یرصدوا لما هو آت، اور آنے والی چیزوں پر نگاہ رکھتے تھے۔ عتادہ من الحذر والطاعت، اور ان کا سامان ڈر اور اطاعت ہوتا۔ رشید الامر، معاملے میں سنجیدہ تھے۔ تنطق السکینۃ علی لسانہ وقلبہ، سنجیدگی ان کی زبان اور ان کے دل پر بولتی تھی۔ من رآہ علیم، جو ان کو دیکھتا وہ جان لیتا۔ انہ خلق غناء للاسلام، غناء مالداری، بے نیازی، فائدہ۔ غناء سانگ، گانا، موسیقی، میوزک وغیرہ۔ من رآہ علم انہ خلق غناء للاسلام، جو ان کو دیکھتا وہ جان لیتا کہ وہ اسلام کی بے نیازی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کان واللہ اجودنا نسیج وحدہ، اللہ کی قسم وہ ہم میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ نسیج وحدہ بے نظیر کے معنی میں ہے، وہ اپنے آپ میں بے مثال تھے۔ واللہ وہ ہم میں سب سے زیادہ سخی اور بے نظیر تھے۔ قد اعد للامور اقرانہا، قرن جمع اقران، ہم عمر ہم مثل، اور قرن جمع قرون، صدی 100 سال، وقت مدت، اور وہ اسی کے مثل معاملات کے لیے تیاری کرتے تھے۔ اعد یعد اعدادا، تیاری کرنا۔ کان اسلامہ فتحا، ان کا اسلام لانا فتح تھا۔ وکانت ہجرتہ نصرا، اور ان کا ہجرت کرنا مدد تھا۔ وکانت امارتہ رحمت، امارت جمع امارات، و امارت جمع امارات، امارت نشانی اور امارت سلطنت، اور ان کی سلطنت رحمت تھی۔ وکان حصنا حصینا للاسلام، اور وہ اسلام کے لیے حصنا قلعہ، حصین مضبوط۔ وکان حصنا حصینا للاسلام، اور وہ اسلام کے لیے مضبوط قلعہ تھے۔ ما زلنا اعزۃ منذ اسلم، اور ہم باعزت رہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ استخلفہ، وہ خلیفہ بنائے گئے۔ فاقام واستقام، تو وہ قائم رہے۔ حتی ضرب الدین بجیرانہ، ضرب الاسلام جیرانہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ اسلام چاروں جانب پھیل گیا۔ ضرب الدین بجیرانہ، حتیٰ کہ دین عام ہو گیا، پھیل گیا۔ استخلف فاقام واستقام، اقام یقیم اقامتا واستقام، استقام یستقیم استقامتا، دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ وہ خلیفہ بنائے گئے تو وہ قائم رہے، اس حال میں قائم رہے حتیٰ کہ دین قائم ہو گیا۔ انما کان مثل الاسلام ایامہ مثل امر مقبل لم یزل فی اقبال، اسلام کی مثال ان کے دور میں ترقی پذیر معاملات کی طرح تھی۔ لم یزل فی اقبال، جس میں مسلسل ترقی ہوتی رہی۔ فلما قتل، تو جب وہ شہید ہوئے،
ادبرا تو اسلام تنزلی کا شکار ہو گیا، فلم یزل فی ادبار تو مسلسل پستی میں رہا، وَإِنَّ مَوْتَهُ ثَلَمَ الْإِسْلَامَ ثُلْمَةً اور بے شک ان کی وفات اسلام کے اندر ایک رخنہ ڈال دیا، لا ترتق الی یوم القیامہ جسے قیامت تک نہیں بھرا جا سکتا۔ ثلیمہ باب سمیعہ فعل لازم، وثلم فعل متعدی، اسی طرح سے رتق فعل لازم اور رتق فعل متعدی۔ ثلم الاسلام ثلمتاً کہ اس نے یعنی ان کی وفات نے ایک رخنہ ڈال دیا، لا ترتق الی یوم القیامہ جن کو قیامت تک بھرا نہیں جا سکتا۔ کان جوادا بالحق بخیلا بالباطل اور وہ حق کے معاملے میں سخی تھے اور باطل کے معاملے میں بخیل تھے۔ یرضی من الرضا اور وہ خوشی سے خوش ہوتے تھے اور ناراضگی سے ناراض ہوتے تھے۔ ویسخط من السخط اور ناراضگی سے ناراض ہوتے تھے۔ لم یکن مداحا ولا مغیبا اور نہ ہی وہ تعریف کرنے والے تھے اور نہ ہی وہ غیبت کرنے والے تھے۔ طیب الطرف عفیف الطرف، طرف معنی نگاہ آنکھیں، اور طرف النہار طرف معنی کنارہ، اور طیب الطرف اور وہ پاکیزہ نگاہ والے تھے اور پاک دامن تھے۔ عفیف الطرف پاک دامن، طیب الطرف پاکیزہ نگاہ والے اور پاک دامن تھے۔ وقافا عند کتاب اللہ اور اللہ کی کتاب کے وقت رک جانے والے تھے۔ وکان کالطیر الحداری اور وہ محتاط پرندے کی طرح تھے۔ الذی کأن لہ بکل طریق شرکن جس کی جمع شرکن آتی ہے واشراکن آتی ہے، یعنی رسی فندہ، اور وہ محتاط پرندے کی طرح تھے گویا کہ ان کے لیے ہر راستے میں ایک فندہ ہو، ایک رسی ہو، ایک جال ہو۔ قلیل الضحک لا یمازح احدا وہ بہت کم ہنسنے والے تھے، وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ مقبلا علی شأنہ اور اپنے معاملات میں مشغول رہتے تھے۔ اذا تکلم اسمع جب وہ گفتگو کیا کرتے تو زور سے کیا کرتے تھے۔ واذا مشى اسرع اور جب وہ چلتے تو تیز چلا کرتے تھے۔ واذا ضرب اوجع اور جب وہ مارتے تو خوب مارا کرتے تھے۔ وهو الناسک حقا اور وہ حقیقی معنوں میں صوفی تھے۔ یمشی فی الاسواق جو بازاروں میں چلا کرتے تھے۔ ویطوف فی الطرقات اور راستوں میں طواف کیا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے۔ ویقضی بین الناس فی قبائلہم اور لوگوں کے درمیان ان کے خاندان میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ویعلمہم فی اماکنہم اور ان کو ان کے گھروں میں سکھاتے تھے۔ رأیتہ خرج الی السوق وبیدہ الدرۃ اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بازار کے طرف نکلے، ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا۔ کیا ہے؟ چلو آگے۔ وعلیہ ازار فیہ 14 رقعۃ اور ان پر ایک ازار جس میں 14 پیوند تھے۔ بعضها من ادم جن کا بعض حصہ چمڑے کا تھا۔ وقدم الجابیہ اور وہ جابیہ پہنچ گئے۔ علی جمل اورق سیاہ اونٹ پر۔ تلوح صلعته للشمس ان کی پیشانی دھوپ سے چمک رہی تھی۔ لیس علیہ قلنسوۃ ولا عمامۃ ان پر کوئی ٹوپی اور عمامہ نہیں تھا۔ رجلاہ بین شعبتی رحلہ بلا رکاب بغیر کسی رکاب کے ان کے دونوں پیر ان کے کجاوے کے درمیان لٹک رہے تھے۔ وطاؤہ کساء انبجانی ذو صوف اونی انبجانی چادر ان کا بستر تھا۔ ہوا رکابہ وہی ان کا رکاب تھا۔ اذا رکبا جب وہ سوار ہوتے۔ وفراشہ اور ان کا بستر۔ اذا نزل جب وہ پڑاؤ ڈالتے۔ حقیبتہ نمیرۃ او شملۃ محشوۃ لیفن ان کا بیگ ایک دھاری دار چادر یا کھجور کے پتوں سے بھری ہوئی ایک لمبی چادر۔ ہی حقیبتہ وہی ان کا بیگ تھا۔
اذا رکبا جب وہ سوار ہوتے، ووسادتہ اذا نزل اور وہی ان کا تکیہ جب وہ پڑاؤ ڈالتے، علیہ قمیص من کرابیس ان پر ایک کھردرا قمیص تھا، قد رسما یا قد رسما جن پر دھاری لگائی گئی تھی یا جو دھاری دار تھی، ہلکی دھاری والی تھی، وتخرق جنبہ اور اس کا ایک کنارہ پھٹا ہوا تھا،